قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج یکم مئی ہے۔ کلام مقدس میں سے آج ہم محنت کشوں کے دن کے موقع پر سیکھیں گے محنت کا صلہ، the reward of hard work۔ کام کرنا الہی صفت ہے، خدا کی صفت ہے کام کرنا۔ اگر کمی کام کرنے والے کو کہتے ہیں نا، کمی کہتے ہیں نا، کمی کمین لوگ کہ جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، چودھریوں کے، وڈیروں کے، زمینداروں کے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے، ادنا کام کرنے والے، ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ کمی کمین۔ اگر کام کرنے والے کو کمی کمین کہتے ہیں تو جو سب کے کام کرتا ہے اسے کیا کہو گے؟ بائبل تو اسے خدا کہتی ہے۔ خداوند یسوع نے کہا میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی۔ سو الہی صفت ہے کام کرنا۔ جو کام کرتے ہو، خدا نے اپنی صفتوں میں سے ایک صفت آپ کو دی ہے، ایک خوبی، ایک کوالٹی آپ کو دی ہے۔ تو کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھنا کہ میں کام کرنے والا ہوں، لوگ مجھے کمی کہتے ہیں، لوگ مجھے کاما کہتے ہیں۔ ہاں، کام کرتا ہوں، خدا بھی کرتا ہے۔ کام کرنا خدائی صفت ہے، الہی صفت ہے، ڈیوائن ایٹریبیوٹ ہے۔ کام کرنے سے کبھی شرمانا نہیں، کام کرنے کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ خدا کام کرتا ہے، کام کرنے والے خدا کی صفت پہ چلتے ہیں، وہ کام کرتا ہے۔ ہم بھی کام کریں، ہر انسان کو کام کرنے یا کوئی پیشہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ بائبل حکم کرتی ہے اپنے لیے کوئی پیشہ اختیار کرو، 6 دن تک تم نے کام کرنا ہے۔ 10 حکموں میں سے ایک حکم ہے، خروج باب نمبر 20 میں سے 8ویں آیت، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ یہ 10 حکموں کی فہرست میں ایک یہ بھی جملہ ہے، سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تم محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ ہم صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا الگ کر کے اسے کہتے ہیں جی اے چوتھا حکم ہے، سبت کا دن پاک ماننا۔ اگلی بات، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو۔ 6 دن کام کرنا بھی حکم ہے، 7ویں دن آرام کرنا ہے اور خداوند کے سبت کے طور پر اسے منانا ہے۔ تسلونیکیوں کا دوسرا خط ہے اور اس کا 3 باب اور 10ویں آیت، اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جس سے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ حکم ہے، محنت کرو گے تو کھاؤ گے۔ ہر انسان کو کام کرنے، کوئی نہ کوئی روزگار رکھنے، روزی روٹی کمانے، محنت کر کے کام کاج کرنے کا حکم ہے۔ کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ خدا بھی کام کرتا ہے، خداوند یسوع بھی کام کرتا ہے، یہ الہی صفت ہے اور حکم ہے ہمیں کہ ہم کام کاج کریں۔ کم از کم 6 دن ہفتے کے پورا کام کاج کرنا ہے، محنت سے کرنا، اور جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ کچھ کام اور پیشے کمائی کرنے یا فائدہ اٹھانے کے لیے کیے جاتے ہیں نا، روزی روٹی کمائیں گے، تنخواہ ملے گی، سیلری ملے گی،
مزدوری ملے گی، اجرت ملے گی، ویجز یا فیس ملے گی، چارجز ملیں گے، کچھ بھی ہے، چاہے روز روز ملتی رہے دیہاڑی کے طور پر، چاہے مہینے بعد ملے، چاہے 15 دن میں، چاہے ہفتے بعد ملے، ہمیں توقع ہوتی ہے کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ پیشہ میں نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس میں سے مجھے آمدنی ہو، اس میں سے کمائی ہو، اس میں سے میں کچھ حاصل کروں، کچھ فائدہ اٹھاؤں۔ اس لیے ہم کام کاج کرتے اور محنت کرتے ہیں نا، کہ کچھ کمائیں اور کچھ فائدہ حاصل کریں۔ اگر ہمیں نظر آئے کہ ہمیں اس میں سے کوئی پیسہ بھی نہیں مل رہا، کوئی فائدہ بھی نہیں مل رہا، کسی طرح کی کوئی سہولت بھی نہیں مل رہی، اور کام مجھ سے لیا جا رہا ہے، تو پھر وہ کام ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، ہم کوئی اور ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے مجھے آمدنی ہو، کچھ فائدہ ملے، کچھ مجھے ملے، کچھ حاصل ہو، مجھے کوئی گین ہو، کوئی ارننگ ہو جس میں سے۔ اور کچھ کام سزا کے طور پر بھی کیے جاتے ہیں۔ ڈراموں فلموں میں سنا ہوگا کہ اسے اتنے سال سزا، قید با مشقت دی جاتی ہے۔ سزا کے طور پر بھی کام ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو مصری سزا کے طور پر کام دیتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، انہیں کچلنا چاہتے تھے، انہیں ختم کر دینا چاہتے تھے۔ خروج کی کتاب کے شروع ہی میں پڑھیے، انہوں نے ان سے بگار لی، انہیں تنگ کر دیا، ان سے کام لیتے تھے وہ۔ پھر مصریوں نے ہم سے برا سلوک کیا اور ہم کو دکھ دیا اور ہم سے سخت خدمت لی، اور ہم نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور فریاد کی۔ ہم محنت کرتے تھے، ہم پہ سختی آتی تھی سزا کے طور پر۔ ہمیں بھی کبھی لگتا ہے کہ یہ کام مجھ سے لیا جا رہا ہے سزا کے طور پر، یہ کام میرے لیے سزا بن گیا ہے۔ کبھی کام آمدنی کے لیے، فائدے کے لیے ہم خود کرتے ہیں، اور کبھی ہم سے یہ کام سزا کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اور کچھ کام خدا کے لیے یا اس کے ساتھ مل کر کیے جاتے ہیں۔ کیسا عالی شان کام ہے یہ، جو خدا کے لیے کیا جائے اور جو خدا کے ساتھ مل کے کیا جائے۔ بائبل میں لکھا ہے، پولس رسول کہتا ہے ہم خدا کے ساتھ کاموں میں شریک ہیں۔ ہم یہ کام خدا کے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ کون سا؟ اس کے کلام کی منادی کا، مسیح کی خوشخبری پھیلانے کا، کلیسیاؤں کو تعلیم دینے کا، مسیح کی گواہی دینے کا کام، کلیسیاؤں کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سکھانے کا کام ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، اور خدا اس میں ہمارے ساتھ شامل ہے۔ یہ خدا کا کام ہے جو ہم کرتے ہیں، خدا کا کام ہے، خدا کے لیے ہے، خدا کے ساتھ مل کے کیا جاتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ شامل ہے اور ہم اس کے ساتھ اس کے کام میں شامل ہیں۔ تو کئی کام ایسے ہیں جو ہم اپنی آمدنی اور فائدے کے لیے کرتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو ہم پہ سزا کے طور پر لادے جاتے ہیں کہ جی یہ کرو، فائدہ کچھ نہیں ہونا، سزا ہمیں مل رہی ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جو خدا کے لیے ہیں اور خدا کے ساتھ مل کے ہیں، جیسے بھلائی کے کام، نیکی کے کام، کسی کی مدد کا کام، اور خداوند کی خوشخبری پھیلانے کا کام، کلیسیا کی خدمت کا کام خدا کے لیے ہے، خدا کا کام ہے، اور خدا کے ساتھ مل کے ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ کاموں میں ہم شریک ہیں۔ کام کوئی بھی ہو، نیک یا اچھا ہونا چاہیے۔ صفائی کرنے کا کام ہے، یہ ناجائز کام نہیں ہے، یہ خداوند کی نظر میں ناپاک کام نہیں ہے، کیونکہ آپ محنت کر کے روزی روٹی کمانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کے برعکس نشہ بیچنا، شراب یا اس کے ساتھ ملتی جلتی کوئی بھی پروڈکٹس بیچنا، چاہے اس میں کپڑے چٹے رہتے ہیں، سفید رہتے ہیں، انگوٹھیاں ہاتھوں پہ ہوتی ہیں، گلے میں چینز ہوتی ہیں، نیچے گاڑیاں ہوتی ہیں، نوکر چاکر آگے ہوتے ہیں، بندے ڈبے لے کے گھومتے ہیں آگے پیچھے، خوشبوئیں آپ لگائے ہوتے ہو، لیکن کام بدی کا ہے، ناجائز ہے۔ تو فرق سمجھیں، کام چاہے بدبودار ہو لیکن حرام نہیں ہونا چاہیے، نیک یا اچھا کام ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو صفائی کا کام اچھا نہیں لگتا تو بدل کے کوئی اور کرو،
لیکن حرام کام نہیں کرنا، گناہ والا کام نہیں کرنا، کسی کے گناہ میں شریک ہو کر کمائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، ناجائز کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، گناہ کر کے روزی کمانے والے لوگ ہیں، اور ہم ان کے ڈرائیور ہیں، ہم ان کے سپورٹر ہیں، ہم ان کے چمچے ہیں، ہم ان کے کیریئر ہیں، ہم ان کے لیے فون کالز لیتے اور آرڈر بک کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم انہیں بچانے کے لیے پورا انتظام کرتے ہیں، ہم نے ان کو کور دیا ہوا ہے، تو ہم شامل ہیں اس گندے، ناپاک، غلیظ، گناہ والے کام میں۔ چاہے صفائی کا کام ہے، گندگی اٹھانے کا کام ہے، چاہے کدال لے کر، کئی لے کے زمین کھود کر اس میں سے کچھ نکالنے کا کام ہے، چاہے کھیتوں میں محنت کر کے فصل اگانے کا کام ہے، چاہے کسی کے ریسٹورنٹ میں، کسی کے گھر میں کام کر کے روزی روٹی کمانا ہے، کام گناہ کے بغیر ہونا چاہیے، کام عزت کے ساتھ ہونا چاہیے، نیک کام ہو، اچھا کام ہو، چوری چکاری والا، گناہ والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو لوگ پہلے گناہ کے طریقے سے روزی روٹی کماتے تھے، وہ یہ والے راستے چھوڑ کر اچھا پیشہ یا نیک پیشہ اختیار کرو کہ جس میں گناہ نہ ہو۔ اب بدبو کی بات ہے تو بدبو آتی ہے نا مچھلی سے، تو جو پکڑتے ہیں، جو رہتے ہی ان نمکین پانیوں میں ہیں، جن کی کشتیوں میں مچھلیاں بھری رہتی ہیں، جو اپنے کپڑوں پہ مچھلیاں لے لیتے ہیں، جال اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، ٹوکریاں اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور جو اپنے ہاتھ پانی چ مارے تھے خشک کر لے اپنے کپڑوں پہ، وہ مچھلی والے، کیا وہ بڑے فریگرنٹ ہوں گے؟ کیا بڑے خوشبودار لوگ ہوں گے؟ کیا یسوع جب ان کے پاس آتا ہوگا، ان سے ملتا ہوگا مچھلی پکڑنے والوں سے، تو اسے بڑی خوشبوئیں آتی ہوں گی؟ لیکن اسے پتا تھا کام بدبودار ہے، جال بدبودار ہوتے ہیں، ان کی کشتیاں بدبو والی ہوتی ہیں، ان کی ٹوکریاں بدبو والی ہوتی ہیں، ان کا لباس بدبو والا ہوتا ہے، لیکن گناہ والا کام نہیں، نیک اور اچھا کام، نیک ہونا چاہیے پیشہ، گناہ اور بدی والا نہیں ہونا چاہیے، ہر کام خداوند کے لیے کیا جانا چاہیے۔ یہ سوچو، میرا زندہ خدا، اس کی مرضی ہے کہ میں کام کروں، ہم انسانوں کو سامنے نہ رکھیں کہ میں اس کے لیے کچھ کر رہا ہوں، خدا کو سامنے رکھو، جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ خدا کو سامنے رکھو، خدا نے مجھے پیدا کیا تاکہ میں کوئی کام کروں زمین پر، خدا نے آدم کو پیدا کیا اور اسے باغ میں رکھا کہ اس کی باغبانی کر، اس کی نگہبانی کر، اس کی دیکھ بھال کر، اس کو ویلا نہیں چھوڑا، اس نے فارغ نہیں چھوڑا باغ عدن میں، اس باغ کی دیکھ بھال اس کے سپرد کی۔ اسی لیے پھر نئے عہد نامے میں خداوند کا بندہ کہتا ہے، میں تمہیں حکم دے کر کہتا ہوں، جسے محنت کرنا منظور نہیں وہ کھانے بھی نہ پائے۔ تو جو کام کرو خداوند کے لیے کرنا چاہیے، اسے سامنے رکھ کے کرنا چاہیے، اور ہر کام محنت سے کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس کا بڑا اجر ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے 6 دن محنت سے کام کاج کرنا ہے، جو کام کرنا ہے جی سے کرنا ہے، اس کا بڑا صلہ اور اجر ہے۔ آدھے دل سے کام کرنا، کچے دل سے کام کرنا، برے دل سے کام کرنا، اپنا دماغ خراب کر کے کام کرنا، غصے سے کام کرنا، مجبوری میں کام کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خوش دلی سے کام کرو، محنت سے کام کرو، لگن اور جی سے کام کرو، تو اس کا اجر ہے، اس کا صلہ ہے، اس کی برکت ہے، اس کا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ منافع ہے، کیونکہ محنت سے کیا گیا کام فائدہ مند ہے، منافع بخش ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے، اور محنت کرنے والے کا بڑا اجر ہے، بڑا صلہ ہے، اس کو بہت کچھ ملتا ہے، وہ سرفرازی پاتے ہیں، ترقی پاتے ہیں، وہ محتاج نہیں رہتے، انہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محنت کا صلہ
دلی سکون اور تسلی کی صورت میں ملتا ہے۔ محنتی کی نیند میٹھی ہے، پرسکون رہتا ہے محنت کرنے والا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ جب خدا کے کلام کی خدمت میں، کلیسیا کی خدمت میں محنت کرتا ہوں، دلی سکون ہو جاتا ہے، اطمینان اور تسلی ہوتی ہے، اور اس دن دل ہی نہیں کرتا کہ یہ خدمت ختم ہو، آگے بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے۔ دلی سکون، اطمینان اور تسلی ہوتی ہے محنت کرنے والوں کو۔ یہ خدا کی طرف سے صلہ ملتا ہے۔ ایک تو انہیں آمدنی ہوتی ہے، ان کی پیداوار اچھی ہوتی ہے، ان کو روزی روٹی اچھی ملتی ہے، ان کو اچھی برکتیں ملتی ہیں۔ دوسرا، ان کو دل کا سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، اور وہ میٹھی نیند سوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے محنت کی ہوئی ہے۔ انہوں نے ناجائز کام نہیں کیا، انہوں نے کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، انہوں نے نیک کام کیا ہے اور اس میں محنت کی ہے۔ انہیں پتا ہے کہ میں نے اپنا 100% لگا دیا ہے، پورا جی جان لگا دیا ہے اس میں نے کوئی بھی اپنی طاقت بچا کے نہیں رکھی، پورا اپنا زور لگایا ہے اس کام کو کرنے میں۔ تو وہ سکون اور تسلی میں ہوتے ہیں۔ اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا، وہ پھر ادھر ادھر نچاتیاں مارنیاں ہوندیاں نے، کوئی مدد کر دو ہماری، کوئی میری مدد کر دو۔ تو صلہ یہ ملتا ہے، دولت بھی ملتی ہے، ترقی بھی ملتی ہے، کامیابی بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، اور دلی سکون اور تسلی بھی ملتی ہے۔ اور انسان ہماری محنت کا صلہ یا اجر نہ بھی دے تو بھی ہم ہر کام محنت سے کریں۔ کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ نقاش، ایک اس کا کاروبار ہے، وہ بندے کو ساتھ لے گیا اور اس کو لگا بندے کو کہ جی یار اس نے میری کام کے مطابق مجھے مزدوری نہیں دی۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ یہ بندہ میری خدمت اور محنت اور میری کوشش کے مطابق مجھے صحیح مزدوری نہیں دے رہا، تو بھی محنت پوری کرو۔ یعقوب اپنے ماموں لابن کے پاس 14 برس تو رکا تھا راخل کے لیے، پھر 6 برس اور رکا تاکہ اپنے خاندانوں کے لیے وہ کچھ مال اکٹھا کر سکے۔ وہ کہتا ہے تو نے 10 بار میری مزدوری بدلی، تو نے مجھے دھوکے دیے، تو بھی میرے خدا نے مجھے کمی نہ آنے دی، کیونکہ اس نے 20 برس محنت کی تھی۔ ایک ایسے مالک کے ساتھ، ایک ایسے باس کے ساتھ جو تھا تو اس کا رشتہ دار، ماں کا بھائی اور اپنے بیویوں کا باپ، 10 بار اس کو دھوکہ دیا اس نے۔ وہ کہتا تو نے مجھے 10 بار میری مزدوری بدلی، تو نے 100 سے شروع ہوا، اور نہیں تجھے 90 دوں گا، دیکھ لیا یہ تو بڑے پیسے کما رہا ہے، بڑے جانور رہے، نہیں اب تجھے 70 دوں گا۔ 10 بار اس کی مزدوری بدلی اس نے، اس کو کم کرتا رہا۔ وہ کہتا ہے تو نے مجھے بہت گھاٹے دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے پوری محنت سے کام کیا، اور میرے خدا نے میری محنت کا اجر مجھے دیا۔ محنت ہم نہ روکیں، چاہے ظالم کیوں نہ ہو جس کا کام ہم کرتے ہیں۔ خداوند محنت کرنے والوں کو صلہ اور اجر دیتا ہے، بندہ دے ہی نہیں سکتا، خدا دیتا ہے۔ خداوند نے مجھے گھاٹا نہیں ہونے دیا، خداوند نے مجھے کمی نہیں ہونے دی۔ اگر محنت کریں گے، چاہے وہ کام کسی بھی طرح کا ہے، نیک ہونا چاہیے، گناہ کے بغیر ہونا چاہیے، چوری، ڈاکہ، لوٹنا، فراڈ کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ کام کرو، محنت سے کرو، یہ جان کر کرو کہ خداوند اس کا اجر دے گا۔ انسان نہ بھی دے کوئی بات نہیں، خداوند سے جب اجر کی صلے کی توقع ہوگی تو وہ ضرور ہمیں برکت دے گا، اور ہماری ہاتھوں کی محنت کو پھلدار کرے گا۔ محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے، اور اس کی نیند میٹھی رہتی ہے۔